میں نے ابھی دریائے سندھ کو کراس کیا ہے اور اس وقت میرا رخ ہے دادو کی جانب۔ آج کی سندھ ولاگ کی اس سیریز میں ہم آپ کو ڈسٹرکٹ دادو دکھائیں گے۔ دادو کا یہاں سے راستہ تقریباً کوئی اگلے 10 سے 15 کلومیٹر کا ہے۔ یہ جس ایریا سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت، یہ کچے کا علاقہ ہے، دریائے سندھ کا ویسٹ بینک، اور یہ کسی زمانے میں ڈکیتوں کی آماج گاہ ہوا کرتا تھا۔ یہاں پہ ایک مشہور گینگ تھا، سلطو شر گینگ اس کو کہتے تھے۔ تو سلطو شر جو ہے اس کی یہاں پہ دہشت ہوا کرتی تھی اور یہاں سے لوگ نہیں گزرتے تھے رات کو۔ یہ آگے پولیس کی چیک پوسٹ ہے، یہاں سے ڈسٹرکٹ دادو شروع ہوتا ہے۔ اس کے آگے آپ سے بات کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کو اس سائیڈ پہ بند نظر آ رہا ہے، اس کے اس طرف ضلع دادو شروع ہو گیا ہے۔ یہ پولیس چیک پوسٹ بھی جو آپ کو آئی ہے، یہاں سے آگے اب ڈسٹرکٹ دادو کی حدود شروع ہوتی ہے اور یہاں سے کوئی 5-6 کلومیٹر کا راستہ ہوگا۔ یہ سلطو گینگ جو اپنے وقت میں دہشت کی ایک علامت سمجھا جاتا تھا، اس کو اس وقت میں میرے خیال میں اف آئی ایم ناٹ رانگ سر سرمد سعید خان ایک DSP آفسر ہیں، وہ اس زمانے میں یہاں پہ ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے بھی شاید میں نے ان کا انٹرویو سنا ہے، انہوں نے بھی ایک آپریشن اس سلطو گینگ کے خلاف کیا تھا۔ بعد میں خیر پھر وہ سلطو گینگ جو ہے وہ ختم ہو گیا اور اب یہاں پہ اس علاقے میں مکمل امن ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، اب تو ڈکیت گینگ تقریباً کہیں نہیں رہے اور یہ راستہ جو ہے یہ مکمل پرامن ہے۔ آپ دن میں گزریں، رات میں گزریں، یہاں پہ کبھی میں نے کوئی چوری ڈکیتی کی واردات نہیں سنی۔ جو دریائے سندھ کا برج ہے، پچھلی سائڈ پہ نوشہر و فیروز کا ایریا اینڈ ہوتا ہے، تو وہاں نوشہر و فیروز کی پولیس کھڑی ہوئی ہے۔ یہاں پہ آگے دادو پولیس کی پکٹ ہے، تو پولیس کی جو یہاں پہ پریزنس ہے وہ کافی اچھی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی جو ڈکیت ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، اور سندھی قوم جو ہے ایز اے ہول، ان کے اندر وہ چوری ڈکیتی وہ والے جرم ویسے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ جتنے میں اللہ نے ان کو دیا ہے یہ اتنے میں ہی خوش ہیں۔ یہ بڑے کنٹینٹڈ لوگ ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہیں۔ ان میں یہ بیماریاں جو ہیں چوری رازنی ڈکیتی والی یہ نہیں ہے۔ یہ دادو ہے، سندھ کا 7واں یا 8واں بڑا شہر، باب شہید ذوالفقار علی بھٹو۔ سندھ کے جن جن شہروں میں آپ جائیں گے، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ان کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ پہ آپ کو اس طرح کے گیٹ ضرور نظر آئیں گے۔ وہ وہاں کے کسی بڑے کے نام پہ ہوں گے یا پیپلز پارٹی کے کسی بڑے لیڈر کے نام پہ ہوں گے۔ اس سائڈ سے کیونکہ باب شہید ذوالفقار علی بھٹو لکھا ہوا ہے، تو جو اس کی دوسری سائڈ ہے وہاں پہ باب شہید رانی لکھا ہوا ہے۔ فار آل پریکٹیکل پرپزز دادو سٹی کا آغاز جو ہے وہ اس کے ایسٹ سائڈ پہ ایک کینال ہے، اس کو کراس کرنے کے بعد ہوتا ہے، اور یہ جو ڈیوائیڈر ہے اس کے آگے اب آپ سمجھیں کہ شہر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ دادو 1931 تک جو ہے یہ کراچی ہوا کرتا تھا، مطلب کراچی وہاں سے شروع ہو کے لاڑکانے تک جاتا تھا، اور آگے پھر لاڑکانہ جو ہے وہ پھر ایک بہت بڑا ضلع ہوا کرتا تھا جو سکھر تک جاتا تھا، اور سکھر پھر جو ہے وہ آگے پنجاب کے بارڈر تک تھا، اور سکھر کے اس طرف پھر خیرپور ریاست ہوا کرتی تھی، اور اس کے آگے پھر نواب شاہ ایک بہت بڑا ضلع ہوا کرتا تھا، اور اس کے آگے پھر میرپور خاص اور حیدرآباد۔ مطلب یہ کوئی 7-8 ڈسٹرکٹ ہوا کرتے تھے بڑے بڑے، اور پھر اس کے بعد یہ چھوٹے ڈسٹرکٹ ان سے نکال کے بنائے گئے۔ مطلب کراچی جو ضلع ہے اس میں سے جو جام شورو کی آج کل کی تحصیلیں ہیں، 7 یہ نکالی گئی، جوہی وہاں سے نکالی گئی کراچی سے، اور پھر لاڑکانہ سے جو ہے میہڑ اور خیرپور ناتھن شاہ اور دادو بھی لاڑکانے کی تحصیل ہوا کرتی تھی، اس کو نکال کے پھر ایک نیا ضلع بنایا گیا دادو 1931 میں، اور پھر دادو سے فردر جام شورو والی سائڈ جو ہے اس کو نکال کے تو جام شورو ڈسٹرکٹ بنایا گیا، جس میں 7 ہے اور جام شورو کی تحصیل ہے۔ کوٹڑی بھی ایک زمانے میں کراچی سے نکال کے دادو میں تحصیل ڈالی گئی تھی۔
تو مطلب کبھی یہ بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہوا کرتا تھا. اس سے پہلے کراچی اس سے بھی بڑا ڈسٹرکٹ ہوا کرتا تھا. لاڑکانہ بھی بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہوا کرتا تھا. تو دادو اس حوالے سے ایک تاریخی ضلع ہے یا شہر ہے کہ یہ کراچی سے نکل کے بنا ہے اور پھر اس کے بعد اس سے آگے ایک اور ضلع کریٹ. دادو کی جو وجہ تسمیہ ہے اس کے اوپر تقریباً 3 روایتیں ہیں جو یہاں پہ عوام میں پائی جاتی ہیں. پہلی روایت جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بزرگ ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا دادو شاہ. مطلب سندھ میں یہ نام عام ہے، دادن شاہ، دادو شاہ، چھتن شاہ، سبڑ شاہ، مطلب اس طرح کے نام جو ہیں وہ بزرگوں کے یہاں پہ دادو میں ہیں. تو دادو شاہ کہتے ہیں ایک بزرگ ہوا کرتا تھا اور اس کے نام پہ پھر اس جگہ کا نام، اس شہر کا نام، تب گاؤں ہوا کرتا ہوگا، دادو پڑ گیا. پھر تاریخ دان جو ہیں وہ اس بات سے متفق نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نام کا کوئی بزرگ تھا تو سندھ میں تو آپ کو پتا بہت پرانی درگاہیں موجود ہیں آج بھی. اگر درگاہیں موجود نہیں بھی ہیں تو ان کے نشان ضرور موجود ہیں. اور بلکہ جب محمد بن قاسم آیا ہے، جہاں سے ہم نے سندھ کا ولاگ شروع کیا تھا، اس کی مسجد سے، اروڑ سے، اس مسجد کے آثار آج تک موجود ہیں. تو اگر اس طرح کا کوئی بزرگ یہاں پہ پایا جاتا جو پہلی صدی کا تھا، پہلی صدی ہجری کا یا دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں کا، تو اس کے درگاہ کے یہاں پہ ضرور کوئی نہ کوئی نشان موجود ہوتے. لیکن ایسا کچھ نہیں. اگر درگاہ نہیں تھی تو کم از کم کوئی چلا گاہ کچھ تو ہوتا. یہ سرکٹ ہاؤس دادو ہے. یہ اندر سے بڑا ویل مینٹینڈ ہے اور ایک بلڈنگ ابھی نئی بھی بن رہی ہے اس کی. یہ جو رائٹ سائڈ پہ آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ دادو کا ڈی سی ہاؤس ہے، ڈپٹی کمشنر ہاؤس ہے دادو یہ والا. یہ اس سائڈ پہ جو سامنے یہ بن رہی ہے یہ میرے خیال میں کوئی پارک یہاں پہ ڈیولپ ہو رہا ہے if I am not wrong. یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ڈپٹی کمشنر ہاؤس، ڈی سی ہاؤس دادو. یہ بڑا پرانا ہاؤس ہے، انگریز کے دور کا ہے. میں نے اس کو اندر سے وزٹ کیا ہوا ہے، اس طرح سے ویڈیو تو اس کی نہیں بنائی بٹ بہت پرانا 2013 میں نے اس کو وزٹ کیا تھا. پھر یہ جو آپ کو 2 نظر آ رہے ہیں اوپر ہرن سے لگے ہوئے، یہ دادو کا جمخانہ کلب ہے. ٹھیک ہے، ہم یہاں سے یہ والا روٹ لیں گے، یہ آگے شہر میں جاتا ہے بازار کی طرف، اور ہم یہ والا روٹ لے کے جو ہے وہ شہر سے باہر نکل جائیں گے. تو ہم بات کر رہے تھے دادو کی وجہ تسمیہ کی. پہلی تو دادو شاہ کی بات آ گئی. دوسری جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں یہاں پہ دادو ونسی ایک ہندو کمیونٹی تھی، ونس اپون اے ٹائم وہ رہتی تھی یہاں پہ. یہ ایس ایس پی کا آفس ہے یہاں پہ، سینئر سپرینٹینڈنٹ آف پولیس یہاں پہ بولتے ہیں، ڈی پی او نہیں. اس طرح سے ونس اپون اے ٹائم ڈی پی او نام آیا تھا بٹ پھر چلا گیا، وہ ختم ہو گیا. اس سائڈ پہ جو ہے وہ دادو کی کورٹس ہیں، جوڈیشری کا یہ آگے جو کمپاؤنڈ ہے یہ جوڈیشری کا. کہ جی دادو ونسی کمیونٹی یہاں پہ ہوا کرتی تھی تو اس کے نام کے اوپر اس کا نام دادو پڑا ہے. اور تیسری جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک دادو دیال صوفی شاعر ہوئے ہیں، وہ قاضی کازن کے پاس آیا کرتے تھے سیون شریف میں، اور اس کا روایات میں ملتا ہے کہ ان کا یہاں پہ آنا ثابت ہے. تو کہتے ہیں وہ دادو دیال کے آنے کی وجہ سے اس شہر کا نام دادو پڑا. یہ 3 روایتیں ہیں. اگر کھانے پینے کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ 2 چیزیں بڑی مشہور ہیں، ایک فیاض کا اگم حلوہ اور دوسرا یہاں پہ ہے چابو حلوہ. یہ جو ریلوے لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، ریلوے کراسنگ، یہ کراچی سے آتی ہے، ادھر سے 7 اس سائڈ پہ ہے، ادھر سے یہ ٹرین آئے گی اور آگے جعفر آباد لاڑکانہ جائے گی اور وہاں سے آگے جعفر آباد بلوچستان بولان کی طرف چلی جائے گی. ایک کوئٹہ کی طرف ٹرین چلتی ہوتی تھی، آئی ڈونٹ نو آج کل وہ چلتی ہے یا بند ہے. یہاں پہ کسی زمانے میں لاری اڈا وغیرہ ہوا کرتا تھا اس جگہ پہ، اب پتہ نہیں ہے یا ختم ہو گیا. یہ ایک بازار ہے چھوٹا سا اس طرف. تو فیاض کا اگم حلوہ اور چابو حلوہ. چابو حلوہ جو ہے بیسیکلی وہ ایک بڑا ہی دانتوں کے ساتھ سمجھے چپک جانے والی ایک سوکھڑی ہے ادھر کی، کہ وہ آپ ایک دفعہ کھا لیں تو بس پھر آپ کو چباتے ہی رہیں اس کو، اس لیے اس کو چابو حلوہ بولتے ہیں. جو مشاہیر ہیں یہاں پہ، جو قابل ذکر بڑے لوگ ہیں ادھر کے، ان میں سب سے بڑا نام جو ہے جو میرے حساب سے ہے وہ یہاں پہ استاد بخاری ہے.
استاد بخاری سندھ کا وہ عوامی شاعر ہے کہ اگر کوئی سندھی اسکول گیا ہے یا نہیں گیا اس کو استاد بخاری کا شعر ضرور یاد ہے. یہ یہاں کے جو MNA ہیں یہ ان کا ڈیرا ہے، اوطاق ہے. جمالی صاحب ہیں یہاں کے MNA سردار رفیق احمد جمالی. یہ جمالی ہاؤس ہے دادو، اور یہ یہاں کی جو NA کی سیٹ ہے یہ وہاں پہ MNA بنتے ہیں جو اس دادو شہر کے آپ سمجھیں کہ اوور آل چیزوں کو لیڈ کرتے ہیں پیپلز پارٹی والی. دادو میں جو دیکھنے والی جگہ ہیں ان میں ٹاپ آف دا لائن ہے سندھ کا مری، گورکھ ہل اسٹیشن. گورکھ ہل اسٹیشن کو وہی مقام حاصل ہے سندھ کے اندر جو پنجاب کے اندر مری کو حاصل ہے. جب وہاں پہ ٹھنڈ ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے. مری اور اس کی آلموسٹ سیم ہائٹ ہے، مطلب 6700 یا 6800 جتنی بھی ہے مری کی، ایگزیکٹ کچھ میٹرز کے ڈیفرنس کے ساتھ جبل جو ہے یہاں والا اس کی بھی وہی ہائٹ ہے گورکھ ہل اسٹیشن کی. ہم آپ کو وہاں پہ بھی لے کے جائیں گے، پورا ولاگ اس کا بنائیں گے، وہ پورا ایک دن کا ٹرپ ہے. دوسری جو یہاں پہ دیکھنے والی جگہ ہے وہ ہے منچھر لیک. سیون والی سائڈ پہ جب آپ جاتے ہیں تو منچھر لیک آتی ہے سیون ایئرپورٹ کے پیچھے، وہ بھی ایک یہاں پہ دیکھنے والی جگہ ہے. تیسری جو ادھر دیکھنے والی جگہ ہے وہ خدا آباد مسجد ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے سندھ سیریز شروع بھی مسجد سے ہی کی تھی، اور یہاں پہ ایک بہت پرانی مسجد ہے خدا آباد مسجد، کو کلوڑوں کے ٹائم کی ہے، یہ شاید اس سے بھی پہلے کی ہے، تو وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. ہم آپ کو وہاں پہ بھی لے کے جائیں گے اگلے ولاگز میں. یہ اس وقت جس سڑک کے اوپر ہم ٹریول کر رہے ہیں یہ روڈ شہر کا سینٹرل روڈ ہے. پیچھے میری بیک سائیڈ پہ نوشہر و فیروز ہے، اسی سائیڈ سے میں آیا ہوں، اور میرا رخ جو ہے وہ آگے ہے ٹورڈز انڈس ہائی وے. یہ آگے چل کے جس چوک میں چڑھے گی وہ انڈس ہائی وے کا چوک ہے. وہاں سے آپ رائٹ جائیں گے تو آپ لاڑکانہ چلے جائیں گے، لیفٹ جائیں گے تو آپ سیون شریف، جام شورو، حیدرآباد اور پھر کراچی چلے جائیں گے. اور اگر اسی روڈ کو آپ اس چوک سے کنٹینیو کریں گے تو آپ سیدھا گورکھ ہل اسٹیشن پہ چلے جائیں. مشہور کہاوت ہے یہاں پہ، وہ ہے کہ دادو میں جادو. سندھی میں دادو میں جادو. اب اس کا ترجمہ کیا ہے یہ میرے سندھ کے دوست ہی بتا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ اگر دادو میں سے کوئی دیکھ رہا ہو تو وہ ضرور بتائے کہ دادو میں جادو کا کیا معنی ہے. یہ جو روڈ ادھر سے آپ کو آتی ہوئی جوائن ہوتی ہوئی مل رہی ہے، وہاں سے جب میں نے رائٹ لیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ وہ روڈ سامنے بازار میں جاتی ہے، یہ بازار سے نکل کے روڈ آ رہی ہے اور یہ پھر دوبارہ اسی مین روڈ کے اوپر آ کے شامل ہو جاتی ہے. یہ مین روڈ جو ہے اس کو آپ ایک طرح سے سمجھیں کہ اگر آپ نوشہروں سے دادو کراس کرنے لگے ہیں تو یہ بالکل سینٹرل آرٹری ہے. ایک سینٹر جو شہر کا چوک ہے اس سے ایک سڑک رائٹ کو لاڑکانہ بھی جاتی ہے، اور اگر آپ نے سیدھا نکلنا ہے ٹورڈ 7 تو پھر یہ والی روڈ آپ لیں گے. ایک باہر سے چھوٹا سا بائی پاس بھی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر چل کے کنفیوز ہوں، آپ شہر کے اندر سے ہی گزریں تاکہ آپ کو تھوڑا سا شہر کا اندازہ بھی ہو جائے.